ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا۔ محترم ناظرین، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، محبوب کبریا، تاجدار مدینہ، سرور قلب و سینہ، رحمت کا خزینہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثیت، آپ کی ولادت، آپ کا اس دنیا میں تشریف لے آنا کسی نعمت عظمیٰ سے کم نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ ولد اسماعیل میں سے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سلسلہ انساب ہے وہ حضرت اسماعیل یعنی حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی پشت میں سے چلا ہے۔ محترم ناظرین، یہ بھی اتفاق کی بات ہے کہ جناب ابراہیم خلیل اللہ یہ عرب کے باشندے نہیں تھے، یعنی کہ ان کا جو مسکن تھا، ان کی سکونت جو تھی وہ عراق اور فلسطین، شام، ان علاقوں کے اندر ارد گرد کہیں پر تھی۔ جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ میرے پیغمبر اب آپ ان علاقوں سے ہجرت فرمائیں۔ محترم ناظرین، یہ ہجرت بھی ایک ایسی انوکھی ہجرت ہے کہ اللہ تعالیٰ سے حکم ہے کہ اپنا چھوٹا شیر خوار بچہ جناب اسماعیل اور جناب بی بی ہاجرہ سلام اللہ علیہا ان کو لیں اور ایک ایسی وادی میں چھوڑ کر آئیں جہاں پر نہ کوئی انسان ہے، نہ وہاں پر کوئی وسائل ہو، ایسی جگہ پر جا کر چھوڑائیں۔ اللہ کا حکم تھا جناب ابراہیم خلیل اللہ جناب اسماعیل کو اور جناب بی بی ہاجرہ سلام اللہ علیہا کو لے کر ایک ایسی وادی میں آئے، اب جہاں پر موجودہ جاہ زمزم ہے، یعنی کہ زمزم کا کنواں ہے، اس جگہ ان کو بٹھلا کر آپ نے چل دیے واپس، چونکہ آپ کو نہ بولنے کا حکم تھا کہ آپ نے بولنا بھی نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے جب ان کو بٹھلا کر جانے لگے تو بی بی ہاجرہ سلام اللہ علیہا نے عرض کیا کہ اے میرے سرتاج، اے میرے خاوند، اللہ کے برگزیدہ پیغمبر، یہ تو بتلائیں ہم سے کوئی ناراضگی ہے، ہم سے آپ خفا ہیں؟ بھئی ایک آدمی ہے اپنے بیوی بچے کو جنگل میں چھوڑ کے جا رہا ہے اور ایسی وادی میں چھوڑ کے جا رہا ہے جہاں پر نہ کوئی وسائل ہے، نہ کوئی انسانیت ہے، نہ کوئی کھانے پینے کی چیز ہے، نہ کوئی شہر ہے، ایسی وادی میں چھوڑ کر جا رہے ہیں، آخر وجہ کیا ہے؟ تو جناب ابراہیم خلیل اللہ کو چونکہ حکم نہیں تھا تو وہ خاموش رہے۔ آپ چلنے لگے، آپ اونٹنی پر سوار تھے تو بی بی ہاجرہ سلام اللہ علیہا بھی پیچھے دوڑی اور دوڑتی گئی اور یہاں تک آئی جہاں اب موجودہ جنت المعلیٰ ہے۔ وہاں پر آ کر جو ہے آپ نے پوچھا کہ اللہ کے پاک پیغمبر، یہ صرف ہمیں اتنا بتلا دیں کہ اللہ ہمارا کا بہذا، آپ کو کیا اللہ کا حکم ہے کہ ہمیں یہاں پر چھوڑ کر آپ چلے جا رہے ہیں؟ تو جناب ابراہیم خلیل اللہ نے فرمایا کہ ان اللہ یامرنی، بے شک مجھے اللہ کا حکم ہے تو اس لیے میں جا رہا ہوں۔ تو بی بی کی زبان سے برجستہ نکلا کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، آپ کو اگر اللہ کا حکم ہے تو پھر آپ جائیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ضائع نہیں فرمائے گا۔ کیوں؟ اگر اللہ تعالیٰ ضائع کرتا تو ہمیں ملک شام کے اندر، فلسطین میں، عراق میں اور راستے میں ضائع کر دیتا۔ اب یہاں پر جو اللہ تعالیٰ ہمیں لایا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہاں پر کوئی نہ کوئی چیز ہوگی، تو اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ یہاں پر اللہ تعالیٰ کی حکمت لے کر آئی ہے تو ہم اللہ کی رضا پر راضی ہیں۔ تو بی بی کے زبان مبارک پر جو جملہ آیا وہ یہی تھا کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ بالآخر مختصر یہ کہ جناب ابراہیم خلیل اللہ تو چل دیے، آپ اونٹنی پر سوار تھے، آپ ان بچوں کو یعنی کہ یہاں پر واد غیر ذی زرع، جہاں پر کالے پہاڑ تھے، جہاں پر کوئی انسان کوئی چیز نہیں تھی اور وہاں پر صرف اور صرف جنگلی درندوں کا راج تھا، وہیں پر چھوڑ کر آپ جو ہیں چل دیے۔ اور فرماتے ہیں کہ دیکھیں کہ جی چھوٹا سا بچہ ہے اور جناب بی بی ہاجرہ ہے وہ بھی ضعیفہ ہے اور کچھ کھانے کی چیزیں ہیں، پانی کی مشکیز ہے اور اس کے بعد جو ہے کچھ ستو ہیں، کچھ چنے وغیرہ ہیں، یہ آپ کا زاد راہ ہے۔ آپ ان کو چھوڑ کر جو ہے چلے گئے اور شام، مورخین نے لکھا ہے کہ جب شام ہونے لگی تو اس وقت جو ہے وہ جنگل سے درندوں کی آوازیں آنے لگی، کہیں سے شیر ہے، کہیں سے بگیاڑ ہے اور کہیں سے گیدڑ ہے، کہیں سے کچھ ہے، کہیں سے کچھ ہے، آوازیں آنے لگی اور چھوٹی سی ایک معصوم سی جان ہے اور بی بی ہاجرہ ہے۔ اور بی بی ہاجرہ بھی چونکہ اللہ کے پاک پیغمبر خلیل اللہ کی بیوی تھی تو اس وقت انہوں نے بھی اپنی لاٹھی اٹھائی اور لاٹھی اٹھا کر جو ہے جنگل کے درندوں کی طرف ارد گرد اپنا رخ مبارک کر کے کہا کہ سن لو جنگل کے درندوں، یہاں پر کوئی انسان تو ہے نہیں جن سے میں کلام کروں، جن سے میں کہوں، لیکن سن لو تم، میں بھی اللہ کے پاک پیغمبر جناب ابراہیم خلیل اللہ کی بیوی ہوں اور جناب اسماعیل
علیہ السلام کی والدہ ہوں اور میرا نام ہاجرہ ہے۔ مورخین نے لکھا ہے کہ جب بی بی نے یہ آواز لگائی تو اس وقت جو ہے جنگل کے تمام درندے جو تھے وہ خاموش ہو گئے، ایک دم سے سناٹا طاری ہو گیا۔ بالآخر بی بی ہاجرہ سلام اللہ علیہ بیٹھ گئی اور آہستہ آہستہ پانی بھی ختم ہو گیا، چنے بھی اور ستو بھی جو بھی زاد رہا تھا مختصر وہ ختم ہو گیا۔ محترم ناظرین، اب بی بی ہاجرہ سلام اللہ علیہ انتظار میں ہیں اور جناب اسماعیل ذبیح اللہ کو پیاس لگ گئی۔ جب پیاس لگی تو بی بی ہاجرہ پانی کی تلاش میں نکلی، کبھی جو ہے صفا پر چڑھی، کبھی مروہ پر، کبھی صفا پر، کبھی مروہ پر۔ اللہ کو یہ دوڑنا اتنا پسند آیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے قرآن بنا کر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل فرما دیا اور اس کو شاعر اللہ قرار دے دیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ دوڑنا مجھے اتنا پسند آیا ہے کہ میں نے اس کو حج کا رکن بنا دیا ہے۔ اس وقت تک کسی حاجی کا حج کامل نہیں ہو سکتا جب تک وہ یہاں پر آ کر بی بی ہاجرہ کا نقشہ نہ دکھائے۔ تو محترم ناظرین، بی بی ہاجرہ سلام اللہ علیہ دوڑ رہی ہیں اور اچانک سے ایک دم سے آواز آئی، جال غوث، بی بی نہ گھبرائیں، اللہ کی مدد آ گئی۔ تو بی بی ہاجرہ رک گئی اور جو ہے آپ نے کھڑے ہو کر فرمایا کہ کون ہو آواز دینے والے، سامنے آؤ۔ تو سامنے تو البتہ کوئی نہ آیا۔ پھر دوسری مرتبہ آواز لگائی گئی، جال غوث، بی بی اللہ کی مدد آ گئی ہے، آپ نہ گھبرائیں۔ تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے بھی حکم دیا کہ جبرائیل اب پر وہاں پر جا کر لگاؤ جہاں پر جناب اسماعیل کی ایڑیاں رگڑ رہی ہیں۔ تو حضرت جبریل امین نے آ کر وہیں پر مارا اور وہیں سے زمزم کا چشمہ پھوٹا اور بی بی نے بھی پیا اور جناب اسماعیل ذبیح اللہ کو بھی پلایا۔ اور اسی طریقے سے زمزم کو 3 فضیلتیں حاصل ہوئی ہیں۔ پہلی فضیلت، اس کے اندر جبریل امین یعنی کہ اللہ کے فرشتے، اللہ کے رسول جبریل امین چونکہ رسول ہیں، یہ پیغام لاتے ہیں، ان کا پر۔ پھر حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کی ایڑی۔ پھر اس سے بھی ایک بڑی فضیلت اس کو حاصل یہ ہے کہ رحمت دو عالم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس زمزم کو منگوایا تو آپ نے اس زمزم کو پیالے میں لیا اور آپ نے پیا۔ پینے کے بعد اپنا لعاب مبارک اس پیالے میں ڈالا اور صحابہ اکرام کو فرمایا کہ جا کر اس کنویں میں ملا دے۔ اس کنویں کے اندر اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن بھی شامل ہو گیا۔ اب اللہ کے فرشتے جبریل امین کا پر ہے اور اللہ کے نبی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑی ہے اور اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن ہے، تو کیوں نہ زمزم کو فضیلت حاصل ہو۔ اور اسی طریقے سے مورخین نے یہاں تک لکھ دیا، محدثین نے، کہ زمزم کے پانی کو اتنی فضیلت ہے کہ وہ جنت کے پانیوں سے بھی زیادہ اعلیٰ ہے، جنت کے پانی سے بھی زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ تو محترم ناظرین، انشاءاللہ العزیز آئندہ آنے والی ویڈیو میں زمزم کے فضائل اور اس کا جو ہے یعنی کہ جنت کے پانی سے کس طرح یہ افضل ہے، انشاءاللہ یہ آئندہ ویڈیو میں ضرور بتلایا جائے گا۔ آپ ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیں۔